أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلبن قد شیب ای خلط بماء وعن یمینہ اعرابی وعلى يساره ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ثم آتى الاعرابی وقال الایمن فالایمن. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں، بلکہ کئی دروس میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی حرام ہے، کون سی اشیاء نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور کون سی پاک ہیں اور طاہر ہیں. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس نہیں ہوتا. بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، یہ جانور ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. اگر ان کا پیشاب کا چھینٹا آ گیا، گوبر کا کچھ قطرہ لگ گیا تو اس سے کپڑا نجس ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے گائے، بھینس، بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا. ہم نے خود اپنے، کیونکہ میرا تعلق دیہات چھوٹے گاؤں سے ہے، گاؤں میں چونکہ ہر آدمی کے گھر میں بھینس، بکری، بھیڑ ہوتی ہے، تو دیکھا ہے کہ گرمیوں میں اگر بچ بھی سکے، گرمیوں میں جانور باہر کھلی جگہ پہ ہوتے ہیں، سردیوں میں کمرے میں ہوتے ہیں. اور کمرے میں جانور جو ہیں ان کی پوزیشن یہ رہتی ہے کہ رات بھر اندر ہی اس نے اپنا گوبر وغیرہ کرنا ہے، اندر ہی پیشاب کرنا ہے، نکلنے کا کوئی خاص ایسا ہوتا نہیں. صبح جب جا کے نماز پڑھ کے لوگ دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو جانور بھرے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہی بول و براز سے. چھینٹا، دم ہلائی، چھینٹا آ رہا. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بڑا ہی مہربان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. امت کو تکلیف ہو، مشقت ہو، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا. تو آپ نے جو حلال جانور ہیں ان کے بول و براز، چونکہ حلال جانور کو تو ہم پالیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان سے دودھ گوشت لیں گے، تو آپ نے ان کے بول و براز کو نجس قرار نہیں دیا. کہا کہ وہ اگر چھینٹا پڑ جائے، کوئی چیز لگ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. زیادہ لگ گیا تو دھو لیں، تو سیدھی سی بات ہے. اسی طرح ایک مسئلہ جو گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے چھوڑا تھا کہ اگلے میں انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ ہے جلالہ. جلالہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بڑا مشہور لفظ ہے. جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو جانور تو حلال ہے لیکن اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے. جانور ہے، گندگی کھاتا ہے. مثال کے طور پر اونٹنی ہے، حلال ہے، گندگی کھاتی ہے. گائے ہے، حلال ہے، گندگی کھاتی ہے. بکری ہے، حلال ہے، گندگی کھاتی ہے. مرغی تو خاص طور پر گلی کوچے میں، بکریاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں، بھیڑ، خاص طور پر بھیڑ بکری، یہ بھی چلتے پھرتے جو بھی دیکھا کھا جاتی ہیں. جو جانور حلال ہے اور وہ گندگی کھاتا ہے اور اس کی گندگی اس کے غذا میں اس حد تک شامل ہو جائے کہ اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے،
گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اس کا دودھ پینا مکروہ ہے، اس پر بیٹھنا سواری کرنا تک مکروہ ہے۔ یہ ہے جانور جلالہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جلالہ کو 40 دن کے لیے باندھ کر رکھیں، اس کو دانہ چارہ اچھی غذا دیں، 40 دن کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اس میں سے جو باس پیدا ہوئی یا نکل جائے گی، پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف روایت ہے، سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں وہ حدیث ہے، لیکن اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا کہ وہ حجت نہیں بن سکتی۔ البتہ 3 دن کے لیے کہا گیا کہ 3 دن کے لیے اس سے روک کے رکھو، 3 دن صحیح کھانا، صحیح چارہ، صحیح دانہ اسے دو، اور اس کے بعد آپ اس کا گوشت جو ہے وہ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح دلیل موجود ہے۔ تو اس سلسلہ میں کہا گیا کہ جلالہ تو کلیئر ہو گیا نا، گندگی کھانے والا حلال جانور، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ اس پر سواری کرنا، اس کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا، یہ منع کیا گیا تنزہاً و تنظفاً، حرام کر کے نہیں، کیونکہ وہ تو حلال جانور ہے، محض صفائی ستھرائی، نظافت اور طہارت کے پیش نظر، کہ اس میں چونکہ باس آگے اسمیل پیدا ہو گئی ہے، اس کو کچھ عرصہ کے لیے باندھو، جب وہ صاف ہو جائے تو پھر اس کو کھا لو۔ کہا گیا کہ اگر اسے کچھ دنوں کے لیے دور رکھا جائے، گندگی نہ کھانے دی جائے، اور وہ صرف چارہ، سبزی چارہ جو ہے وہ، یا دانے، جیسا کہ بعض جانوروں کی غذا دانے ہیں، وہ کھائیں تو ان میں سے وہ بدبو ختم ہوگی اور وہ جائز اور حلال ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں جو کہا گیا کہ 40 دن، 30 بھی نہیں بلکہ 40 دن اس کو دانے چارے پہ رکھیں اور باہر جانے سے روک دیں، وہ حدیث ضعیف ہے جو کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابل الجلالہ اللہ یؤکل لحمہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ جانور یعنی اونٹ یا کوئی بھی جو گندگی کھانے والا ہے، خاص طور اونٹ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے، ولا یشرب لبنہا، اس کا دودھ نہ پیا جائے، ولا یحمل علیہا الا الادم، اور اس پر کوئی عام سی چیزیں لا دی جائیں، خود سواری نہ کی جائے بلکہ عام سامان جو ہے، سامان ادھر کا ادھر لے جانے والا، وہ کیا جائے۔ ولا یرکبها الناس، خود لوگ اس پر سواری نہ کریں، حتی تعلف 40 لیلہ، جب تک کہ اسے 40 دن یا 40 راتیں مسلسل، 40 راتیں کہیں تو 40 دن مراد ہیں، 40 دن کہیں تب بھی وہی ہے، 40 دن اگر اسے صحیح غذا کھلا لی جائے تو پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، لیکن یہ ضعیف ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن جو مرغی کے بارے میں ہے، مرغی تو چونکہ روز کا کام ہے، ذبح کرنا اس کا کام ہے، ایسا ہی مرغی کو 3 دن کے لیے روک لو، کسی ٹوکری کے نیچے یا جیسے بھی باندھو، ٹانگ باندھ دو، 3 دن کے لیے باندھ لو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو برخوردار بیٹے ہیں، صحابہ کرام میں سے بڑے فقیہ، بڑے عابد و ضابط، بڑے محترم انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے میں ان کا جواب نہیں، ہر کام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، جہاں رکتے دیکھا رک کے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں اترے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر اونٹ پہ بیٹھے، پھر اونٹ اٹھایا، چلتے چلتے اونٹ کو بٹھانا، خود اترنا، تھوڑے جا کے دور بیٹھنا، پھر اونٹ پہ آنا، اونٹ کو اٹھانا، ایک ہے نا راستے میں ایک رکاوٹ بنتی۔ پوچھا حضرت آپ نے کچھ کیا بھی نہیں یہاں، اور اونٹ کو کیوں بٹھایا تھا؟ آپ کیوں یہاں سے وہاں جا کے بیٹھے؟ تو کہا میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، آپ یہاں اسی طرح اترے، بیٹھے، دوبارہ آئے، اونٹ کو اٹھایا، چل دیے، میں اپنی زندگی میں جب بھی یہاں سے گزروں گا میں ایسے ہی کر کے گزروں گا۔ اس حد تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی تھے۔
اور یہ ایک واقعہ نہیں، ان کے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ اس طرح کے عامل آدمی تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں انہو کان یحبس الدجاجۃ ثلاثا، وہ مرغی کو جو ایسے گندگی وندگی کھانے والی ہے اس کو 3 دن کے لیے روک لیتے تھے اور اس کے بعد ذبح کر کے کھاتے تھے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر ان کا جو ہے وہ موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اثر کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جو ان کا گوشت کھانے کے بارے میں کراہت واقع ہوئی ہے، ان کا دودھ پینے کے بارے میں ہے، ان کی سواری کے بارے میں ہے کہ یہ نہ کیا جائے، اس سلسلہ میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شرب لبن الجلالہ، گوشت کی بات تو ہو گئی نا، اب اس کا دودھ پینا بھی جو جلالہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، وہو حدیث صحیح، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یعنی اس کا جلالہ کا دودھ پینا بھی صحیح نہیں۔ ومنها، اور اسی کے دلائل میں سے ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے جس میں ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالہ والبانها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا ہے۔ تو گویا جانور حلال ہے جب تک اس کو کچھ باندھ کر اس کا دودھ گوشت وغیرہ اس میں سے سمیل نکال نہیں لیں گے، اس وقت تک اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ، بیہقی وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اور اس کے کئی شواہد یعنی تائید کرنے والی روایت موجود ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ جھوٹا، کون کون سی چیزوں کا جھوٹا جائز ہے یعنی ناپاک نہیں ہوتا، اور کس کس چیز کا پسینہ نجس نہیں ہوتا۔ اب جسم میں پسینہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جسم کے اندر سے گوشت سے یہ نکلتا ہے پسینہ، وہ کس کا پسینہ نجس ہوگا کس کا نہیں۔ اور جھوٹا، پانی پیا برتن میں، انسان نے پیا مسلمان ہے کافر ہے، جانور نے پیا حلال ہے حرام ہے، ان کی تفصیل جو ہے اس سلسلہ میں بات ہے کہ مسلمان آدمی ہر حال میں طاہر ہے، مسلمان آدمی ہر حال میں طاہر ہے، وہ جنابت سے ہو، عورت ہے حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، ہر حال میں اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ معروف ہے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی کمپلیٹلی وقف ہو جائیں گے کہ میرا کام کوئی نہیں، سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے، اور واقعتاً وہ کرتے رہے۔ 10 سال انہوں نے، یار ایک کام تو کرنا شروع کریں گے نا جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، اب دودھ پیتے تو کام نہیں کر سکتے تھے، بڑے ہو کر 10 سال مسلسل خدمت کی انہوں نے۔ تو حضرت انس ہی وہ صحابی ہیں جن کا ایک قول بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، آپ نے 10 سالوں میں مجھے کبھی یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا، کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہوتا نا گھر میں کوئی آدمی بچہ ہے اپنا ہی کیوں نہ ہو، بھئی یہ کیوں کر دیا، کہتے ہیں 10 سال میں کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے، اور 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا لما لم تفعل ھذا، یہ کیوں نہیں کیا، میں نے کہا تھا یہ کرنا ہے تو کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دونوں جملے نہیں نکلے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کر دیا، اور تمہیں یہ کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، دونوں جملے کہتے ہیں میں نے 10 سال میں کبھی نہیں سنا۔ اتنا اخلاق عالیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہی انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلبن قد شیبا ای خلطا بما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، اور دودھ کے پیالے میں دودھ میں پانی ملایا گیا تھا۔ ایک پانی ہم ملاتے ہیں جال سازی کرنے کے لیے، یعنی 5 کلو دودھ ہے تو 1.5-2 کلو اس میں پانی ڈال کے
7 کلو کے پیسے لیں گے، 2 کلو کے حرام اور 5 کے حلال، اور وہ حرام ساتھ ہی کبھی کبھی 5 کے بھی لے جاتے ہیں۔ ان کی نحوست تباہی مچا دیتی ہے۔ یہ ہے پانی ملانا دوسروں کو دھوکہ دے کر۔ ایک ہے آپ کا اپنا دودھ ہے اور آپ اس کو ڈائریکٹ دودھ کی شکل میں نہیں پینا چاہتے، بلکہ اس میں پانی ملا کے ذرا پتلا کر کے پیتے ہیں، جس کو لسی، کچی لسی کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ پکی لسی جو رات کو دہی ڈال کے گھی نکالتے ہیں، اور وہ لسی ہے پکی، اور کچی لسی ہوتا ہے کہ دودھ میں ڈائریکٹ پانی ڈالا، تھوڑا پتلا کیا اور پیا۔ خاص طور پر جب زور گرمی ہوتی ہے تو اس وقت ڈائریکٹ دودھ نہیں پیا جاتا۔ گرمی کے دنوں میں دودھ کی بجائے لسی بنا کے پیتے ہیں، پانی کو پتلا کر لیتے ہیں، اس سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دودھ دیا گیا جس میں کہ پانی ملایا گیا تھا۔ آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی بدو بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کی بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب ترتیب دیکھیں کہ یہ بدو ہے، یہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ آپ نے دودھ پیا، عظیم انسان آپ کے بائیں طرف بیٹھا ہے۔ ابو بکر صدیق عظیم انسان ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دودھ دائیں طرف دے دیا بدو کو۔ جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ وہی بڑا آدمی تھا، اس کو دینا چاہیے تھا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں وہ قاعدہ پسند تھا۔ جیسا کہ مشہور ہے حدیث، کانا یوجبہ التیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں پہلو پسند تھا، فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، کنگھا کرنے میں، دائیں سائڈ پہلے، وفی شانہ کلہ، ہر معاملہ میں، سونا ہے تو اس پہلو پر، سلام کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے، کچھ لینا ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ آپ دیکھیں گے عرب کبھی بائیں ہاتھ سے کچھ دیتے نہیں۔ کچھ عادتیں عربوں میں ایسی ہیں، ہمارے یہاں چلتا ہے، ہم تو کھا بھی بائیں ہاتھ سے جاتے ہیں، لیکن عربوں کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائیں، بلکہ دائیں سے پکڑائیں گے۔ کبھی کبھی ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آئے کہ آگے والے نے بائیں ہاتھ کیا تو کہا نہیں، دوسرا ہاتھ لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے لیتے، دائیں سے دیتے، پکڑاتے بھی دائیں سے، پکڑتے بھی دائیں سے۔ آپ کو ہر معاملہ میں دائیں پہلو پسند تھا۔ اب یہاں باری آتی تھی بدو کی، کیونکہ وہ دائیں ہیں، ادھر عظیم شخصیت ہے، کہا نہیں، جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ فرمایا الایمن فالایمن، پہلے دائیں کو دیا جائے گا، پھر آگے والے دائیں کو۔ ابو بکر صدیق کی باری سب سے آخر میں آئی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول پسندی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ یہ اصول مقرر کرتے، خود بھی اس پہ عمل کر کے بتاتے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا تو شرف ہے، انسان کا جھوٹا۔ ایک تو نبی پاک کا جھوٹا بدو نے پیا، سب نے جھوٹا بدو کا پیا، پھر اگلے کا سب نے پیا۔ اگر مسلمان کا جھوٹا ناپاک ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی تو نبی نہیں تھے نا۔ بدو تو بیچارے عموماً ایسے ہوا کرتے تھے جیسے آج کل دیہاتی دور پار کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں اتنے زیادہ آداب ایٹیکیٹس وغیرہ وہ نہیں جانتے۔ اس کے باوجود بدو کو دیا اور وہ پیا، اور آگے سارے پیتے گئے۔ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے، جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، اور یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، نظر آئے تو حضرت ابو ہریرہ پتلی گلی سے نکل گئے، سائڈ سے ہوتے ہوئے نکل گئے، سلام نہیں کیا، گھر گئے، غسل کیا، واپس آئے، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ کہا ابو بکر، ابو ہریرہ کہاں تھے؟ کیا ہوا، تمہیں نظر آئے اور پھر بعد میں غائب؟ کہا یا رسول اللہ میں جنابت سے تھا اور مجھے غسل کرنا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس حالت میں آپ سے ملوں۔ صحابہ کا ادب اپنی جگہ دیکھیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس حالت میں آپ سے ملوں۔ اس وقت آپ نے بڑے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ، اللہ پاک ہے
اور مسلمان مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تم چاہے جنابت سے تھے لیکن جنابت تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی تھی نا، یہ ہوتی ہے مانوی نجاست کہ ٹھیک ہے غسل کرنا واجب ہو گیا لیکن نجس نہیں ہے۔ حیض و نفاس میں عورت بھی نجس نہیں ہوتی، مانوی نجاست ہے۔ وہ آپ کو کھانا پکا کے دیتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، چائے بناتی ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیض نفاس کی حالت میں آپ کے لیے عورت ہر اعتبار سے جائز اور حلال ہے سوائے جماع کے، جمع کرنا صرف جائز نہیں ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس بارے میں موجود ہے، کہتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں دودھ پانی پیتی جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، یعنی منتھلی مینسز جو ہیں۔ ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی ہے۔ اب کھانا جو 2 آدمی بیٹھ کے کھائیں، 3-4 بیٹھ کے کھائیں، تو ایک نے پانی پیا رکھا۔ آج تو ہمارے پاس تو جتنے لوگ ہوں اس سے زیادہ گلاس پڑے رہتے ہیں، 4 بندے کھانا کھا رہے ہوں تو 4-6 گلاس ہوں گے۔ اس وقت عموماً ایک برتن ہے پانی پینے کے لیے، ایک برتن ہے کھانے کے لیے، اور نبی سے فرمایا کہ جتنے زیادہ لوگ مل کر ایک برتن میں کھائیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ہمیں اب وہ برکتیں یاد نہیں رہیں، اپنا اپنا پلیٹ، جیسے باقی سارے اچھوت ہوتے ہیں۔ اچھوت میرا خیال انڈیا میں تو معروف ہے نا، باقاعدہ انہوں نے ایک قوم کو اچھوت بنا رکھا کہ اس کا ہاتھ لگ گیا تو دھوتے پھرتے ہیں وہ۔ ہم اب اپنے بھائیوں کو بھی اچھوت سمجھنا شروع ہو گئے۔ ایک نے بوتل میں سے پانی پیا ہے، اب وہ بوتل ساری، تھوڑا سا پانی پیا، ساری بوتل خالی بھری ہوئی پانی کی پڑی ہے، اسی کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ تو اچھوتوں والا کام شروع کر دیں مسلمانوں نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک دیکھیں کہ ایک آدمی سے لے کے سارے اسی کو پیتے آ رہے ہیں۔ اور وہ واقعہ جو دودھ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں، مسجد میں پڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہیں ابو ہریرہ کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے؟ یعنی وقت ایسا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو کہا تمہیں گھر سے کس نے نکالا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نہیں، بھوکا تھا باہر نکل آیا ہوں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے بھی بھوک نہیں نکالا ہے۔ اب دیکھیں سرور کونین سرکار دو عالم کیا مقام ہے اور کس انداز کی آپ کی مالی پوزیشن ہے۔ کہتے ہیں میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کے باہر نکلا ہوں۔ کسی گھر میں گئے جہاں دودھ تھا، انہوں نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بلا کے لاؤ، اصحاب صفا کو۔ صفا آپ نے جگہ دیکھی ہوگی مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے تھوڑا پیچھے کر کے وہ جگہ تھوڑی اونچی بنی ہوئی ہے، وہاں صحابہ کرام جو بیچلر تھے وہ رہا کرتے تھے اور کوئی دور پار سے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں کبھی لوگ زیادہ ہوتے کبھی کم ہوتے، جب جنگ کا زمانہ ہوتا تو صفا میں کم ہوتے، جہاد پہ گئے ہوئے ہیں۔ جنگ کہیں نہیں ہو رہی تو صفا میں زیادہ لوگ ہوتے کیونکہ اب کوئی کام نہیں، مسجد میں رہ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے صفا کے اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ۔ ساتھیوں کو لایا گیا، ان کو بٹھایا اور کہا ابو ہریرہ ان کو دو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دل میں تو آ رہا ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، اب ان کو پلائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا مجال ہے کہ اب انکار کریں؟ دیا، اور دیکھتے ہیں کہ جو بچتا ہے دیکھیں گے۔ سب کو کھلا پلاتے گئے اور سارے باری باری پی کے پیٹ بھر کے پیتے رہے۔ کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، سب کو پلا لیا۔ اور اس موقع پر تقریباً 80 آدمی موجود تھے، ایک پیالہ 80 آدمی پی رہے ہیں، کوئی کسی کا جھوٹا میٹھا نہیں کر رہا، سب پیتے جا رہے ہیں اسی پیالہ سے۔ اور آخر میں کہا ابو ہریرہ پیو، پیا، پیالہ رکھنے لگے، کہا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، رکھنے لگے، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، 3 مرتبہ پی کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ آج کہاں ایسا پیر ملے گا ہمارے یہاں؟ پیر سب سے پہلے، باقی کسی کے لیے بچے نہ بچے، پیر صاحب سب سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین پیر تھے کہ آپ سب سے آخر، سب کو پلایا کھلایا آخر میں۔ تو اس واقعہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
80 آدمی وہ ہیں، ابو ہریرہ 81 اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 82 آدمی ایک پیالہ۔ کہاں وہ آداب، کہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، کہاں آج ہمارا سلسلہ کہ ایسا چھوت چھات میں ہم داخل ہوئے ہیں، کسی کا بچا ہوا کھانا کھانے کو تیار نہیں، کسی کے بچے ہوئے پانی کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، حالانکہ یہ جھوٹا جو ہے مسلمان کا جھوٹا خاص طور پر پاک ہے، حلال ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں برتن رکھتی پانی پی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن اٹھاتے اور برتن کی اسی جگہ پہ منہ رکھتے جہاں منہ رکھ کے میں نے پیا ہوتا، یعنی مثال کے طور پر برتن پیالے کے اس جگہ پر میں نے پیا ہے تو یہ جگہ تھوڑی گیلی ہوگی، آپ پیالہ اٹھاتے اور وہیں منہ رکھ کے پیتے۔ کہاں گئے جراثیم؟ کوئی جراثیم نہیں، کوئی متعدی بیماری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوى ولا حام ولا سفر۔ سفر آج ختم ہو گیا ہے، یہ رات آج جو ہے یہ ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ ہمارے یہاں ماہ سفر میں بڑی عجیب و غریب قسم کی خرافات مشہور کر رکھی ہیں، اس سفر منحوس مہینہ ہے، اس سفر میں یہ ہے۔ اللہ کے نبی کب سے فرما گئے لا سفر، سفر منحوس نہیں ہے، اس میں جتنے نظریات غلط تم پال کے بیٹھے ہو وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ آج ہمارے ڈاکٹروں کو بھی بیماری لگ گئی ہے، وہ بھی لوگوں کو منع کرتے پھرتے ہیں، نہیں جی نہیں 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 یہ بیماری آج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ اس کا اونٹ میرے اونٹوں میں آ گیا اور میرے اونٹوں میں خارش آ گئی، اونٹوں کو خارش شروع ہو گئی، تو کہا کہ اس کا اونٹ میرے اونٹوں میں آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ اب صحابی ظاہر ہے کہ کیا کہے گا، اس کا تو اپنا اونٹ اکیلا ہی تھا، کہا کہ لگ گئی ہوگی، تو کہا اسی طرح تمہارے کو بھی لگ گئی ہے۔ کسی کی بیماری اتر کر دوسرے کے پاس نہیں جاتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی کا جھوٹا پیے بھی لگ سکتی ہے۔ لہذا جھوٹا میٹھا والا معاملہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ رکھ کر دودھ پیتے جہاں میں نے منہ رکھ کے پیا ہوتا۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِض، حیض کی حالت میں ہی میں ہوتی، کھانا کھاتے ہوئے بوٹی سے گوشت نوچتی۔ اب بوٹی ذرا بڑی ہے، ہمارے یہاں تو بہت چھوٹی بوٹی رکھتے ہیں، عربوں میں آج بھی بوٹی بڑی ہوتی ہے، ایک بکرا پورا بعض دفعہ ٹرے میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں غالباً 2 سال ہوئے ہیں، ایک قربانی کے موقع پر، یا قربانی کا موقع نہیں تھا لیکن یہاں تو پورا بکرا عام طور پہ کمپلیٹ پڑا ہوتا ہے ایک ہی بڑی ٹرے میں، تو کسی نے بڑا عجیب کر دیا، ٹرے بڑے ہیں، نیچے چاول ہیں، اوپر بکرے کو کھڑا کیا ہوا ہے، بھونا ہوا بکرا تیار کھڑا کیا ہوا ہے، اور بکرے کے منہ میں تھوڑا سا چارہ بھی ڈال رکھا ہے، گویا کہ وہ ذبح شدہ اور پکا ہوا کھانا نہیں بلکہ وہ خود کھانا کھا رہا ہے۔ یہاں تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا بکرا بھون کے آ کے سامنے رکھ دیں گے، اب اس میں سے جو جو پیس کسی کی پسند کا ہوتا ہے لوگ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک ہڈی بوٹی اٹھاتی، اس میں سے میں اپنے دانت کے ساتھ کچھ کاٹتی، جیسا کہ ہم کھاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں اس کو پیس کو نیچے رکھتی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پیس کو اٹھاتے اور آپ بھی اسی جگہ سے کاٹ کے کھاتے جہاں سے میں نے کاٹ کے کھایا۔ کیسا پیار ہے! اگر کسی کو آج دنیا میں یہ دعویٰ ہو کہ مجھ سے زیادہ پیار اپنی بیوی سے کوئی نہیں کرتا، کوئی کر کے دکھائے۔ جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا ہے دنیا کا کوئی آدمی اتنا پیار نہیں کر سکتا، اور جتنا پیار آپ نے اپنی بیٹیوں سے کیا ہے اتنا پیار کوئی اپنی بیٹیوں سے نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بڑے معروف ہیں اس سلسلے میں، کہتی ہیں کہ میں گوشت کی بوٹی اٹھاتی، میں حالانکہ حیض کے حالت میں ہوتی، اور جس وقت میں اس گوشت کا حصہ رکھتی جس پر کہ ابھی باقی گوشت ہوتا، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو رکھتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پکڑا دیتی، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوٹی کو اسی جگہ سے کاٹ کے کھاتے جس جگہ سے میں نے کھائی ہوتی۔
جھوٹے میٹھے کا کھاتا ختم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا اگر کوئی کہے تو یہ بات نہیں۔ یہاں صحابہ 80 صحابہ 81 موجود ہیں جو دودھ پینے والے ہیں، وہاں تو اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا۔ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، اور کافر آدمی اس کا جھوٹا جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ کافر آدمی ہے، جھوٹا اس کا بھی پاک ہے۔ وہ چاہے جنابت کی حالت میں ہو، عورت ہے حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے، حتیٰ کہ اس کا پسینہ بھی نجس نہیں ہے، پسینہ بھی نجس نہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اہل کتاب عیسائی اور یہودی، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، ایک برتن سے الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ، تمہارا ایک دوسرے کا کھانا حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اہل کتاب یہودی عیسائی، ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب کہ تم باقاعدہ نکاح کرو، حق مہر ادا کرو، محسنین، اور وہ عورتیں پاک دامن ہوں، تم پاک دامنی کے لیے نکاح کرو، غیر مصافحین، صفاح کے لیے نہیں، یعنی بدکاری کی نیت نہ ہو، نکاح ہو باقاعدہ اور جائز اور حلال طریقے سے اپنے عقد میں لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور پردے میں جو آشنائیاں کی جاتی ہیں، یعنی جس کو آج کا کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ افیئر چل رہا ہے اور اسی کے دوران تمہارے لیے وہ حلال ہو گئی ہے۔ افیئر نہیں، نہ افیئر ہو، یعنی در پردہ آشنائیاں نہ ہوں، وہ عورت محسن ہو، پاک دامن ہو، وہ ایسی بد کردار نہ ہو کہ وہ اس کا کردار جو ہے وہ کرپٹ عورت نہ ہو، اہل کتاب ہے، کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا کھانا اور ان کے ساتھ آپ لوگوں کا کھانا جائز قرار دیا ہے، اور جب آپ کسی اہل کتاب کے ساتھ کھائیں گے جھوٹا میٹھا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک برتن میں کھائیں گے تو جھوٹا تو ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح جس طرح مومن عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں کو بھی حلال قرار دیا گیا۔ اور مومن کا بدن، مومن کا کپڑا، مومن کا بدن اور کپڑا اہل کتاب عورت کے پسینے سے نہیں بچ سکتا۔ میاں بیوی ہیں تو ظاہر ہے کہ پسینہ، گرمی میں عورت کو پسینہ آیا ہوا ہے، مرد کو پسینہ آیا ہوا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے کہاں بات کے جائیں گے؟ ایک دوسرے کا پسینہ ایک دوسرے کو لگ جانا 100% انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی ہیں، بغل گر ہوئے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ لگ گیا، تو ان باتوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے یہ نہیں کہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اہل کتاب عورت ہے، پسینے کی حالت میں اگر تم مل لیے تو تمہیں نہانا ہوگا۔ نہانے کے لیے وہی بات ہے جو مومن عورت کے لیے ہے، جب تک جمع نہیں ہوگا نہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سنن کبریٰ بیہقی میں زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل مزادۃ المشرکہ فی الشرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران ایک جگہ رک کر کسی مشرک عورت کی مشکیزے سے پانی پیا۔ مشرک عورت ہے، کافر ہے، مشکیزہ تو عموماً لٹکایا ہوا ہوتا ہے درخت کے ساتھ دروازے کے قریب ادھر ادھر، تو آپ نے مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھرتے نکالتے ڈالتے مشرک عورت کا ہاتھ لگتا ہے، یہ سارا کچھ جھوٹا ہو گیا نا، آپ نے اس سے پانی پیا۔ وَأَمَرَ أَحْدَ أَصْحَابِهِ أَن يَرْفَعَ الْجَنَابَةَ عَنْهُ مِنْ مَائِهَا، اسی وقت ایک صحابی کو جنابت کی حالت تھی
آپ نے فرمایا کہ اس پانی سے غسل کر کے اپنی جنابت کو دور کر لو، یعنی صحابی کو پانی سے غسل کرنے کی، جنابت دور کرنے کی اجازت دی، حکم دیا، اور خود آپ نے پانی پیا۔ معنی یہ ہوا کہ مشرک عورت کا جوٹھا بھی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے۔ اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ توضأ من ماء فی جرۃ نصرانیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا۔ عیسائیوں کا گھر ہے اور گھڑا پڑا ہوا ہے، پانی کا بھرا ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے اس گھڑے سے وضو کیا۔ ظاہر ہے کہ پاک تھا تو وضو کیا نا، اور گھڑا ہم کہیں کہ وہ جھوٹا نہیں، جب ہے ہی مشرک عورت کا، عیسائی عورت کا، تو وہ جھوٹا تو ہوگا ہی۔ اسی طرح مشرکوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا کھانا مشرکوں کے لیے، ان کے برتن ایک دوسرے کے استعمال کے لیے جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفد آیا کرتے تھے، عیسائیوں کا وفد آ گیا، یہودیوں کا وفد آ گیا، مشرکوں کا وفد آ گیا، فَيُدْخِلْهُمْ مَسْجِدَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان وفدوں کو مسجد میں بٹھایا کرتے تھے۔ مشہور ہے نجران کا وفد جو آیا تھا، جو آیت مباہلہ ہے قرآن کریم میں، تو آپ نے ان عیسائیوں کو، وہ عیسائی تھے سارے، آپ نے ان کو مسجد میں بٹھایا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مشرک تھے، سردار تھے یمامہ کے، صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آئے، مسجد میں باندھا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ وہ مشرک ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب بھی نہیں، مشرک ہیں۔ تو آپ نے اس وقت چونکہ بادشاہ ابھی نہیں ہوئے تھے، اس طرح اگر کوئی مشرک ہے یا اہل کتاب کافر ہیں، نہ اس کا جوٹھا نجس، نہ اس کا پسینہ نجس، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی جوٹھا میٹھا کھانے میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہے۔ وَلَمْ يُنْقَلْ وَلَمْ يَثْبُتْ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر بتطہیر الاوانی لأکل المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مشرکین کو آپ نے کھانا کھلایا، وفد آیا ان کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد آپ نے ان برتنوں کو کہا ہو کہ ان کو الگ سے رکھو، اسپیشل دو وہ کیونکہ اس میں مشرک کھا کے گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی جس طرح آپ عام برتن ہوتے ہیں کھانے کے بعد دھوئے جاتے ہیں، اسی طرح کا اس معاملہ میں بھی سلوک رکھا۔ اور نہ ہی سلف صالحین امت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کافروں کی رطوبتوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی کافروں کا پسینہ، کافروں کا جوٹھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین ان سے بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ یمامہ کے سردار تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مسجد کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دو۔ اب مسجد کے ستون کے ساتھ باندھیں گے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے اگر وہ نجس ہو تو آپ مسجد میں نہیں داخل کرتے، کسی درخت کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیتے، لیکن فرمایا مسجد میں 3 دن وہ مسجد میں رہے۔ ان سب باتوں سے، قرآن کریم کی آیت سے، احادیث سے، صحابہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا جوٹھا نجس نہیں ہوتا بلکہ جوٹھا پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ خود بھی نجس شمار نہیں ہوگا۔ نجس جو ظاہری ہے، حسی نجاست نہیں، اس کی نجاست ہے معنوی نجاست، یعنی وہ ناپاک ہے، اسے غسل کرنا ہے تب وہ پاک ہوگا، لیکن اس کا جسم ناپاک شمار نہیں ہوگا مسجد میں، ورنہ آپ نہ عیسائی کو بٹھاتے، نہ یہودی کو، نہ ہی مشرک کو مسجد میں لاتے۔ اور جن چیزوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ یہ انسان کی بات تو مکمل ہو گئی نا کہ انسان مسلمان ہے، کافر ہے، جنابت سے ہے، حیض سے ہے، نفاس سے ہے، ہر حال میں جوٹھا پاک، سینہ پاک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ اب گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، مرغی اور اسی طرح اونٹنی، اونٹ ہے، اگر وہ کسی چیز کو منہ ڈال کے جوٹھا کر دیتے ہیں، پانی ہے، کچھ بھی ہے، تو ان کے جوٹھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پسینہ ہے وہ بھی نجس و ناپاک نہیں، پسینہ جو ہے وہ گوشت سے نکلتا ہے،
اور جب گوشت کھانے والی چیز ہے، حلال ہے، تو ان کا پسینہ نجس کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابن المنذر رحمہ اللہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاجماع۔ الاجماع وہ مسائل جن میں پوری امت کے لوگوں کا اتفاق ہے، بہترین کتاب ہے۔ اور ایک ان کی کتاب ہے الاوسط، یہ بھی وہی ہے جس میں اجماع امت ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، ایک زمانہ وہ ہمارے پڑوسی رہے، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور یہاں سعودی عرب میں چھپ رہی ہے۔ تو اس کتاب میں، بلکہ ان دونوں کتابوں میں وہ مسائل جمع کیے ہیں جن پر امت کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی طہارت آثار المسلمین، مسلمانوں کا جوٹھا جو ہے اس کے پاک ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح بہیمت الانعام، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا قربانی دیے جاتے ہیں، ان کا بھی جوٹھا حلال ہے، لیکن ان کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو جانور کتا ہے، دوسرا ہے، وہ ان میں اختلاف ہے۔ اور اجمعوا علی ان السور ما اکل لحمہ طاہر، امام ابن منذر کہتے ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹھا پاک ہے، اور ان کے جوٹھے سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے۔ جب پاک ہے تو پینے میں اور وضو کرنے میں پھر کیا حرج رہے گا؟ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات ذکر کی ہے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، بہترین کتاب ہے، 2 جلدوں میں، 1 میں، 3 میں، مختلف طریقوں سے وہ چھپی ہے۔ اس کتاب میں ایک کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ فلاں امام کا ماننے والا ہوں اس لیے یہی بات ہے، بلکہ ایک مسئلہ ذکر کیا اور چاروں اماموں میں سے جس جس کی دلیل ملتی ہے صحیح شکل میں وہ دلیل ذکر کر دی اور معاملہ چھوڑ دیا کہ اب دیکھ لو یہ تینوں کے دلائل ہیں۔ اب اگر ایک مسئلے میں بخاری شریف کی حدیث ایک طرف ہے، صحیح سند سے ثابت صحیح کتاب میں، دوسری طرف جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ کسی عام سی کتاب میں ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ اب صحیح کو چھوڑ کر ضعیف کو لینا یہ تو عقل مندی والی بات نہیں ہے نا۔ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب فیصلہ تم کر لو، لیکن یہ دلائل ہیں اور کہیں وہ اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں کہ یہاں کون سی دلیل قوی ہے۔ اس اعتبار سے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، ہم منا میں تھے۔ اب یہ کب منا میں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، اور اونٹنی کے منہ سے جو پانی نکلتا کہتے ہیں میرے کندھے پہ پڑ رہا تھا۔ اگر اونٹنی کے منہ کا پانی لعاب نجس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ یہاں سے ہٹ کے جاؤ، یہ کندھا دھو کے آؤ اور دور رہو۔ کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ اونٹنی کا لعاب پڑ رہا تھا، وہ جھاگ سا جو نکالتے رہتے ہیں کھاتے پیتے، آپ نے اسے نجس قرار نہیں دیا۔ اب رہے وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کیا وہ جانور ان کا جوٹھا جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ اس سلسلے میں سب سے پہلا معاملہ ہے بلی کا۔ بلی کا واقعہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے 1-2 مرتبہ کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، بلی کا جوٹھا پاک ہے، لیکن بلی حلال نہیں، بلی کا گوشت حلال نہیں، جوٹھا پاک ہے۔ تو واقعی اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبشہ بنت کعب رضی اللہ عنہ ابن مالک، یہ حضرت ابن ابی قتادہ کی بیوی تھی۔ کبشہ رضی اللہ عنہ ابن قتادہ رضی اللہ عنہ کی ابن ابی قتادہ کی بیوی ہے، اور ابو قتادہ گھر میں آئے، بیوی نے ان کے لیے پانی ڈال کے دیا کہ یہ پانی ہے آپ کے لیے، آپ وضو کر لیں اس سے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ برتن چھوٹا تھا، کیسا تھا، بلی آئی اور بلی نے آ کے اس برتن سے پانی پینا شروع کر دیا۔ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى هَرَبَتْ، حضرت ابن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے
اس برتن کو ایک طرف سے تھوڑا اونچا کر دیا تاکہ پانی دوسری طرف زیادہ اکٹھا ہو جائے اور بلی مزے کے ساتھ آرام سے پانی پی سکے۔ قالت کبشۃ فرآنی انظر، کبشہ کہتی ہیں، بیوی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میری طرف دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بڑے تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ میں بلی کو پانی پلا رہا ہوں، میں نے وضو کرنا ہے اس میں سے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے میرے بھائی کی بیٹی، کیا تجھے تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ؟ سگے بھائی کی بیٹی تو حلال نہیں ہے نا، سگے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہے وہ محرم ہے، سگی بہن کی بیٹی بھانجی محرم ہے، یہ ابنت اخی ہے کسی دوسرے بھائی میں، ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو وہ بھی تو ظاہر ہے کہ بھتیجا ہی ہوگا نا۔ کہا بھائی کی بیٹی تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں یہ بلی کو پانی پلا رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا لیست بنجس، یہ بلی کا جوٹھا نجس نہیں، بلکہ فرمایا بلی نجس نہیں، بلی نجس نہیں، گوشت حرام ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تو تمہارے پاس بار بار آنے جانے والی، جیسے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، کبھی کچن میں، کبھی بیڈ روم میں، کبھی اس جگہ، کہتے ہیں کہ یہ تو بلی اسی طرح کا جانور ہے جیسے کہ گھر کا ایک فرد ہے، لہذا اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اور یہ مسند امام احمد، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، امام نووی نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہے کتے کا جوٹھا۔ کتے کے جوٹھے کے بارے میں دوسرے حوالے سے بات پہلے گزر چکی ہے برتنوں کے باب میں، کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ دھوو، اولاہن اور اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانجو۔ کہتے ہیں کہ کتے کا جوٹھا نجس ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، جس میں ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ، اگر کسی کے برتن پر کتا منہ ڈال دے تو اس میں جو چیز ہے اس کو پھینک دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے، اگر جوٹھا پاک ہوتا تو آپ پھینکنے کا حکم نہ دیتے۔ پھینکنے کا حکم مطلب یہ کہ وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس جوٹھے کو پھینک دو، ثم لیغسلہ 7 مرات، اور پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دو۔ ہر چیز کو 1-2 مرتبہ دھونا کافی ہے، کتے کے جوٹھے کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، گویا کہ اس میں اتنے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، بہت سخت۔ اور اس بات کو اب حال ہی میں ڈاکٹروں نے باقاعدہ ثابت کر دیا ہے، میڈیکل نے، کہ اس کے کتے کے منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں وہ واقعی آسانی سے مرتے نہیں ہیں، اور ان کو مارنے کا سب سے بہترین جو مادہ ہے، کیا آج کل وہ ڈٹرجنٹ جو بنائے جاتے ہیں، وہ ہے مٹی۔ مٹی برتن میں رگڑ دیں وہ مر جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے کہی، آج میڈیکل نے ثابت کر دیا کہ اس کو مٹی سے زیادہ مارنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس برتن میں کتا منہ ڈال جائے وہ نجس ہے، اور وہ اگر کھانا پینا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بہا دینا ضروری ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کو بہا دینے، ضائع کرنے کا معنی یہ کہ یہ اس لائق نہیں رہا، بلکہ یہ نجس اور ناپاک ہے، اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا اور جمہور اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ کتے کا جوٹھا ناپاک ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں اس کتے کا اور اس کتے کا کوئی فرق نہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے جس کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے، رکھ سکتے ہیں، مال ڈھول ڈنگروں کے لیے ڈیرے پہ رکھنا ہے، رکھ سکتے ہیں، اور شکار کرنے کے لیے رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کتے کی اجازت دی گئی، باقی کتے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں آج کل گاڑی میں کتا، گھر میں کتا، بیڈ روم میں کتا، ہر جگہ کتا، چھوٹا سا رنگ برنگا اور عجیب و غریب نسلوں کے، اور لوگ منہ چومتے پھر رہے ہیں،
کتے کا منہ چوم رہے ہیں، کتا ان کے منہ چاٹ رہا ہے، اس کتے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتے میں اور اس کتے میں کوئی فرق نہیں، چاہے جائز قرار دیا چاہے ناجائز، لیکن اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کتا تمہارے لیے شکار کر کے لے آئے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور جو شکار وہ تمہیں لا کے دے، خرگوش کے پیچھے کتا چھوڑا، ہرن کے پیچھے کتا چھوڑا، ہرن کو خرگوش کو پکڑ کے لے آیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے جہاں پکڑا ہے تو اس کے دانت اس کے جسم میں جڑ جائیں گے، اب اس کا وہ حصہ جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ اگر یہ کتا جو اسپیشل ہے پالنے والا جائز کتا، اس کے منہ کا جھوٹا بھی اسی طرح نجس ہوتا تو پھر کھانے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ جبکہ کہا گیا کہ کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ معروف ہیں۔ کتا پکڑ کے لائے گا تو کیا اس کو کاٹنے کے بعد دھویا نہیں جائے گا؟ اس کو دھویا جائے گا۔ لہذا اس کتے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 4 میں شروع میں باقاعدہ مکلبین جو کتے سکھائے ہوئے سدائے ہوئے، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کا پکڑا ہوا بچا ہوا کھا سکتے ہیں، بچا ہوا سالم۔ کتا پکڑ کے لے کے آئے اور اس میں سے آدھا اس نے یا چوتھا حصہ کھا لیا ہے، باقی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے پکڑا تھا۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب دیکھیں، کتے کو آپ نے چھوڑا شکار کے لیے خرگوش لے کے آنے کے لیے، اس نے ایک بازو کھا لیا، باقی کا لا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، اب باقی کا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے سامنے رکھ دو، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تبھی کھایا نا۔ اور اگر وہ اتنا سدایا ہوا اور ٹرینڈ کتا ہے، پکڑ کے لا کے سیدھا آپ کے سامنے رکھتا ہے، اب اس کو کھا لو، اور اس کے منہ کے پاک ہونے کا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے پکڑ کے لا کے دیا، چونکہ چیز کو پاک کرنے کا دھونے کا سلیقہ الگ سے بتایا جا چکا ہے، لہذا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہے۔ اب دوسرا اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے عرق، یعنی پسینے کا۔ جیسے یہ منہ سے نکلا ہوا جھوٹے کا ہے، ایسے ہی پسینے کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان مسلمان ہو کافر ہو، جنبی ہو، حیض سے ہو نفاس سے ہو، ان کا پسینہ جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کے پوچھا کہ ہمارے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آپ پانی میں ڈال کے اپنے انگلیوں کے پورے سے ناخن سے اچھی طرح رگڑو اور پھر اس کو پانی میں کھنگالو، پھر اس کے بعد اس میں نماز پڑھ لو۔ آپ نے صرف اس جگہ جہاں خون لگا ہے اس کا کہا دھو لو، یہ نہیں کہا کہ سارا دھو لو، کیونکہ پسینہ تو یقینی بات ہے کہ باقی حصے میں بھی لگتا ہے نا، تو پسینہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں بھی پاک ہوتا ہے۔ اس حدیث میں گویا کہ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خون دھونے کا حکم دیا ہے، پسینے کے بارے میں آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کپڑے میں پسینہ تو بکثرت لگتا ہے، سردیوں میں نہ لگے گا تو گرمیوں میں سے بہت لگے گا۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاجماع میں کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ عَرَقَ الْجُنُوبِ طَاہِرٌ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ، عورت حیض یا مینسز سے ہو یا آدمی جنابت سے ہو، اس پہ غسل واجب ہو، ان کا پسینہ جو ہے پاک ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے، یعنی اس میں کسی نے کوئی نہیں کہا کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح دلائل سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، جیسا کہ قرآنی آیات اور احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے، جنبی ہے، حائض ہے، نفاس سے ہے، ان کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ایک جانور جو کہ جس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس پہ سواری بھی کرتے ہیں، اور وہ جانور ننگے پشت میں ہے، ایک تو ہے کاٹھی بنائی اور اس کے اوپر بیٹھے تو اس میں پسینہ نہیں لگے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑے پہ چھلانگ لائی اوپر بیٹھ گئے، وہ چلنے والے کے کپڑے میں پسینہ آئے گا۔ اور اسی طرح کسی بھی ایسے بڑے جانور پہ، زیادہ چھوٹا جانور تو ایسا سواری والا نہیں ہوتا،
اگر بڑا جانور ہے اور بغیر کاٹھی کے آپ بیٹھ گئے، اس کا پسینہ آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑے کو لگ گیا، کوئی بات نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ معروف حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری، اسی طرح صحیح بخاری کے ایک دو نہیں بہت سارے مقامات پر یہ حدیث جو ہے وارد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ کی ایک طرف سے بڑی زوردار آواز آئی، سارا مدینہ جاگ گیا، رات کا وقت تھا، سارے لوگ اٹھ گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ بالآخر کچھ جو دلیر لوگ تھے وہ اس طرف آواز کی طرف نکلنے لگے۔ ابھی تھوڑا آگے نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار واپس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس تلوار ہے، یعنی آپ پوری تیاری کر کے اس آواز کی طرف گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لا تراعو، لا تراعو، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، یعنی میں ہو کے آ گیا ہوں ادھر سے، ادھر کوئی ایسی گھبرانے والی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے لا تراعو، لا تراعو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا جو ہے جس گھوڑے پر بیٹھ کر آپ گئے تھے، وہ ایک صحابی کا گھوڑا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، اس پر بیٹھ کے گئے تھے اور گھوڑا ننگا تھا، اس کے اوپر کوئی کاٹھی وغیرہ۔ فوری طور پہ آپ تلوار پکڑ کے بیٹھ کے چلے گئے۔ واپسی پہ آ کے آپ نے گھوڑے کی بڑی تعریف کی اور فرمایا وجدتہ بحرن، میں نے اس گھوڑے کو سمندر جیسا پایا ہے۔ سمندر جیسا یعنی چلتے ہوئے جیسے سمندر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو گھوڑا اچھا صحیح ہو تو وہ جب دوڑتا ہے تو وہ اپنی سواری کو یہ نہیں کہ اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے، بلکہ وہ ایسی چال چلے گا کہ آدمی ایسے جیسے روڈ پہ چل رہا ہے، سمندر کے اوپر لانچ جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وجدتہ بحرن، مجھے یہ گھوڑا سمندر کی طرح لگا ہے۔ اور ایک حدیث اس موضوع کی آخری حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دحداح ابن دحداء، ابو دحداء ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک باغ جو کہ مدینہ منورہ میں بہترین میٹھے پانی والا اور بہترین پھلوں والا باغ تھا، وہ باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صدقہ کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو دحداء، تم نے وہ سودا کر لیا ہے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، یعنی تمہیں اب اس کے مقابلے میں اللہ جنت میں بہت بڑے باغات عطا کرے گا۔ وہی حضرت ابو دحداء رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بیٹے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور پھر آپ کو ایک گھوڑا دیا گیا جو کہ ننگی پشت تھا، کاٹھی اس پر نہیں تھی۔ ایک آدمی نے آ کے اس گھوڑے کو روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، فجعل یتوقص بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا لے کے چلنے لگا تو چلا کیسے؟ جو تھوڑا تھوڑا ابھرتے اور پاؤں جو ہے بڑے اسپیشل طریقے سے رکھتے ہیں، ایک چال ہوتی ہے وہ بھی گھوڑے کی، جیسے گھوڑا کھیل رہا ہوتا ہے، یعنی چاروں پاؤں کو بڑے اسپیشل انداز سے رکھنا، تھوڑا تھوڑا اچھلنا، بڑے مزے کے ساتھ، ینزو ویسب ویتقارب، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا، یعنی لمبے قدم سے بہت تیز سپیڈ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا، اچھلتا کودتا، اور عجیب قسم کا اس کا انداز تھا جو عموماً کھیل والے گھوڑے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اس سے، اس انداز سے وہ چلنے لگا اور ہم اس کے پیچھے تھوڑا تھوڑا بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے گھوڑے پر، ہم پیچھے بھاگنے لگے۔ کہتے ہیں کہ کسی من القوم، کسی آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی لوگوں میں سے کسی آدمی نے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کم من عدق معلق او مدلہ فی الجنہ لابن دحداء، یہ ابن دحداء جو فوت ہوا ہے اس کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے خوشے آویزاں ہیں، کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، وہ باغ بھی کھجوروں کا ہی تھا جو انہوں نے صدقہ کیا، کہ اس کے لیے جنت میں کتنے خوشے لٹک رہے ہیں، گویا کہ آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اب اس حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پشت گھوڑے پر سوار ہوئے، ظاہر کہ گھوڑے کے جسم کا پسینہ اوپر بیٹھنے والے کو لگنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جانور کا پسینہ جو ہے وہ پاک، حالانکہ گھوڑا تو پاک حلال نہیں ہے نا،
پسینہ اس کا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹے اور پسینہ، اس کے بارے میں چند باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، یہ بات میں نے پسینہ حلال ہے اور گھوڑے کا گوشت حلال نہیں، میں نے کہہ دیا ہے گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں باقاعدہ گھوڑے کو ذبح کیا گیا، گھوڑا کھایا گیا، گدھے کا گوشت نہیں۔ خاص طور پر گھریلو پالتو گدھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں علماء کی جو اکثریت ہے وہ ایک ہی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زینت والی چیزوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ سواریاں، یہ وہ زینت ہیں تمہارے لیے، لہذا اس کا کھانا مکروہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کھایا گیا تو کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زینت ہے؟ آپ بھی تو جانتے ہیں کہ یہ زینت ہے، لیکن کھایا گیا۔ البتہ یہ کہنا کہ گھوڑا اچھا ہو تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذبح کر کے کھانا مہنگا پڑتا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مکروہ ہے، وہ زینت ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ گھوڑے کو مکروہ قرار دیا جائے۔ ابو طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ہاں جی، یہ ابو طلحہ، ہاں میرا خیال ہے ان کا نام طلحہ ہے، صرف ابو طلحہ نہیں ہے، صحیح بات۔ یہ ملتا ہے لکھا ہوا ہے عشرہ مبشرہ، نکال کے دیکھے، اس میں غالباً خیال یہی ہے کہ طلحہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس اب دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اچھی ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ موضوع سے ہٹ کر کے کہا ہے نماز قصر کی جو نماز ہے، خاص کر کے سفر میں گئے ہوئے 90 کلومیٹر چل گئے اور وقت ہو گیا مغرب کا، وہاں پہ نماز مسجد میں آلریڈی پہلے سے مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہے، اور مجھے پڑھنا ہے ایسا، ٹھیک ہے، تو میں ان کے ساتھ اگر شریک ہو گیا نماز۔ آپ نے مغرب نہیں پڑھنی؟ مغرب پڑھ لی ہے، اب عشاء پڑھنی ہے اور لوگ مغرب پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور آپ کو عشاء پڑھنی ہے اور مغرب آپ پڑھ چکے ہیں، آگے جماعت کھڑی ہے عشاء کی، تو اس شکل میں آپ کو ان کے ساتھ پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ عشاء آپ کی مغرب باقی ہے، عشاء باقی ہے اور وہ مغرب پڑھ رہے ہیں، ہاں، آپ کی قصر کی شکل میں تو 2 رکعتیں ہوتی تھیں، لیکن اب چونکہ آپ اگر 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو امام کی نافرمانی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی تابعداری، اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر امام ابھی پڑھ رہا ہے اور آپ سلام پھیر کے نکل جائیں تو صحیح نہیں ہوگا، اور اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں امام کھڑا ہوتا ہے تب بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اپنی قصر کی نماز جو ہے نا 2 رکعتیں، ان کو آپ 3 رکعتیں مسلسل ان مغرب والوں کے ساتھ پڑھیں اور 1 رکعت اٹھ کر اور پڑھیں، آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یہاں آپ جماعت کا ثواب لے لیں گے لیکن قصر کا ثواب چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کی نیت پر قصر کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اب آپ چونکہ 2 پڑھ کے اسلام نہیں پھیر سکتے، امام کھڑا ہو آپ بیٹھے نہیں رہ سکتے، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، 2 پڑھ کے اسلام پھیر کے چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ مسافر پر ہیں ہی 2 رکعتیں، ہیں ہی 2 رکعتیں تو اپنا امام کھڑا کرو۔
اب امام مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا، آپ کو اب اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب نماز مغرب کی ہے، اس کی 1.5 ہوتی نہیں، وہ 3 ہی پڑھنی ہے۔ اب 3 پڑھ کے سلام پھیریں تب بھی آپ کی وہ قصر نہیں ہوتی، 2 پڑھ کے سلام پھیریں تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ 1 رکعت اور پڑھ کے 4 کر دیجیے اور آپ کی نماز عشاء جو ہے وہ مغرب والوں کے ساتھ اس طرح ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو 2 پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں یا پورا پڑھنا چاہیے ہمیں 4؟ وہ نماز عشاء کی ہے، صحیح تر عمل یہ ہے کہ اگر مقیم امام ہے 4 والا تو آپ 4 پڑھیں، چاہے وہ پہلے گزر چکا یا درمیان، صحیح تر یہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کی 1 رکعت نکل چکی، 2 رکعت نکل چکی، اب 2 ملی ہیں یا 2 ملی ہیں یا 1 ملی ہے، 2 ملی ہیں تو ان کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، 1 ملی ہے تو 1 اور پڑھ کے سلام پھیر لیں گے، جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آپ 4 کے ساتھ 4 پڑھیں، کیونکہ جو مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ پوری نماز پڑھے۔ ایک سوال ہے، کتے کا جوتا ناپاک ہے مگر ابھی کچھ سالڈ چیز ہے جیسے چادر جو بڑا صحن میں رکھا ہوا ہے، کتا ایک جگہ آ کے زبان لگا دیا اس میں تو پورا تو ناپاک۔ جتنا ناپاک آپ نے دیکھا ہے، اب یہ کہ دیکھنے والے کو تو پتہ چل جائے، آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ کتا پتہ نہیں کب سے کہاں سے کھا رہا تھا تو سارا پھینکے۔ اگر کتا آیا آپ کے دیکھتے دیکھتے اس نے آ کے منہ مار لیا، ایک کنارے میں مارا ہے اتنا نکال کے پھینک دیں، باقی آپ کے لیے پاک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آیا دودھ کا برتن تھا، اس میں سے اس نے 1 ہی گھونٹ بڑا ہے تو اس کا کام ہو گیا اور آپ کا بھی کام ہو گیا، دودھ سارا ضائع کرنا پڑے۔ سر عمرہ کرنے کا نیت بتائیں کچھ، اس کے بارے میں کیا صحیح ہے طریقہ؟ عمرہ کرنے کی نیت، طریقہ تو ظاہر ہے کہ تفصیل طلب ہے، احرام باندھنا اور تلبیہ سے شروع کرنا، پھر جا کے طواف اور سعی کرنا، اور طواف کے لیے دایاں کندھا ننگا رکھنا، سعی کے ساتھ دایاں کندھا ڈھانپ لینا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ رہا مسئلہ نیت کا، تو اس میں عمرہ میں اور حج میں یہ جائز ہے کہ تلبیہ کے شروع میں یہ الفاظ کہے جائیں، اللہم لبیک بالعمرہ، اللہم لبیک بالحج، اللہم لبیک بالحج والعمرہ، قران والے بالحج والعمرہ، افراد والے بالحج، اور تمتع والے پہلے بالعمرہ اور بعد میں بالحج، 8 طریق، اور اس کے بعد تلبیہ نارمل ہے وہ شروع کر دیں۔ اس کو نیت کہیں تب، تلبیہ کہیں تب، یعنی یہ نہیں ہے کہ زبانی نیت کرنا اس کا جو ہے وہ جائز کریں گے، یہ نیت نہیں تلبیہ ہے، لیکن تلبیہ کے شروع میں اب فرق کر رہے ہیں عمرے کا اور حج کا، تو اتنا کرنا ثابت ہے۔ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں اور جب احرام کے احرام کی نماز، ہاں ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ صلاۃ الاحرام کی 2 رکعتیں، صلاۃ الاحرام کی 2 رکعتیں باقاعدگی سے صلاۃ الاحرام کے نام سے ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 2 رکعتیں پڑھی، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ 2 رکعتیں احرام کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وادی عقیق کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام دیا ہوا ہے، اس وادی عقیق میں آپ تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہاں نماز پڑھیں۔ لہذا اگر ہم قرن المنازل سے جاتے ہیں تو قرن المنازل کا سوائے اس کے کہ میقات ہے اور کوئی مقام نہیں، طائف میں السعر الکبیر ہے، وہاں اس وادی کو اسپیشل کوئی مقام حاصل نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ وہاں سے آپ احرام باندھیں گے۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی ہیں یہ صرف مدینہ منورہ والی میقات کو حاصل ہے کہ وہاں آپ اس مقام کی وجہ سے پڑھیں گے، نہ کہ حج کے احرام کی وجہ سے۔ تو صلاۃ الاحرام نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر فرض نماز ہے، آپ نے فرض نماز پڑھ لی اور نیت کر لی عمرے کی، روانہ ہو گئے، اور اگر بیٹھنا ہے مسجد میں ساتھیوں کے انتظار کے لیے
تحیت المسجد پڑھ لی اور چل دیے، ہو گیا اسپیشل اس نماز کے لیے۔ اور پھر جو لوگ بڑے پکے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہر حال میں پڑھنی ہے، تو وہ جہاز میں جب جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ملتی، پھر کیا کریں گے؟ وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی رکعتیں پڑھنے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، تو فرق کر کے گزر جاتے ہیں، نہ وہ 2 رکعتوں کا موقع آتا ہے نہ پڑھتے۔ اگر اتنی واجب ہوتی تو جہاز والے بھی رکتے، جہاز والے بھی کوئی چانس دیتے، ایسا نہیں ہے۔ شیخ صاحب انڈیا میں آج کل میں انڈیا سے ہوں تو وہاں پہ آج کل تہوار کا ہندوؤں کا خاص کر کے دیپاولی تہوار ہوتا ہے، کینڈل وغیرہ وہ جلاتے ہیں۔ کن کا؟ ہندوؤں کا تہوار ہے دیپاولی ہوتے ہیں، تو کینڈل وغیرہ جلاتے ہیں، اور اس میں خاص کر کے وہ مٹھائیاں جو ہے تقسیم کرتے ہیں اپنے دوست احباب اپنے اڑوسی پڑوسی۔ یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں چلتے چلتے کوئی کا دوست مل گیا وہیں سے لے کر وہیں کا آپ کو 1 کلو مٹھائی پکڑا دی، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی آج ہی کسی نے سوال کیا تھا اسی موضوع پر کہ یہاں انہوں نے کہا کہ ہماری وائف یہاں انڈین اسکول میں ٹیچر ہے، انڈین انٹرنیشنل اسکول میں بیسک اسکول جو ہے ٹیچر ہے، تو وہاں سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر انڈین اسکول ہے تو ساری جو اس کی مینجمنٹ ہے ہندو ہے، اور وہ کریں گے سارا کچھ۔ جب ان کی ہولی، دیوالی، دسہرہ اور یہ اور وہ آتا ہے تو وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب ان کا سوال بھی یہی تھا کہ کیا وہ جو کچھ بانٹتے ہیں وہ کھایا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کتنے مسائل، اسلام کی وسعت ظرفی آپ نے دیکھی کہ مسلم کافر جھوٹا کھائیں کوئی بات نہیں، لیکن جہاں بات آئے گی دین کی اور مذہب کی، جہاں معاملہ آئے گا ان کے دینی تہواروں کا، اب ہولی، دیوالی، دسہرہ وغیرہ اور کچھ ایسے اور بھی نام ہیں آپ کو معلوم ہوں گے، ان تہواروں پر جو چیز بانٹی جائے گی وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے تہوار کی خاص ہے۔ اب عام حالت میں مثلاً ایک آدمی آپ کو بازار میں ملا، پتہ چلا کہ اس کی پروموشن ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا بھائی کنگریچولیشن، پروموشن ہوئی ہے، دنیا داری ہے، آپ نے یہ بات کر دی۔ اب اس پروموشن کی خوشی میں اس نے آپ سے کہا کہ آؤ چائے پلاتے ہیں، آؤ مٹھائی کھلاتے ہیں، ساتھ میں مٹھائی تھی، ٹھیک ہے کھاؤ کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا پیک کر کے گھر میں بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، لے جاؤ کوئی بات نہیں، یہ ہے دنیا داری۔ جب آئے گا تہوار کا موقع تو وہ ہوگی دینداری۔ اب دینداری کے موقع پر اگر آپ نے مٹھائی کھا لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دین ٹھیک ہے۔ اگر کنگریچولیشن بھی کہہ دیا دین کے موقع پر، ہولی، دیوالی، ہولی، ہولی، ہیپی دیوالی، آج کل جو ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ ساری باتیں ان کے دین کی تصدیق کہلاتی ہیں، اور یہ سخت ناجائز ہے، منع ہے۔ لیکن عام حالت میں آپ ان کا ہدیہ تحفہ لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ کل میرے ساتھ آفس میں بندہ لے کے آیا گھر کی بنی ہوئی، آپ کے آفس میں کل ہی انہوں نے تہوار منا لیا؟ الگ الگ رہیں گے، الگ الگ دن، اچھا 2-3 دن رہتے ہیں۔ لیا ہاں، مطلب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ انکار کریں، لیکن آپ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے کہ اسکول بھی، جیسے اب اسکول کا مسئلہ ہے، مینجمنٹ ان کی، اسکول ان کا، میں اس میں کچھ ایسا کروں تو ہو سکتا ہے اسکول سے نکال دیں، روزی لگی، کئی ایسے بہانے، ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہے تو لے کے سائڈ میں رکھیں، لے کے کسی جانور کو ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، یا ایک جگہ سے ایک ہندو سے لیں، کسی دوسرے ہندو کو دے دیں، جیسے تھی ویسی آئی ادھر چلی گئی۔ خود اگر خالی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اب اور تو کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ نکال تو سکتے نہیں ہیں۔ خالی ہے تو اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے، آئندہ نہیں کھاؤں گا، پچھلی جو کھائی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہاں جی، ہمارے یہاں اس مساجد میں ہندو عیسائی کرسچن کو آنے دیا جاتا ہے، آتے ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، کتابیں لے کے نماز پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، نماز میں تو ان کا ایسا فیل، کوئی لوگ ناگار گزرتا بولتے ہیں کیا بھائی مسلمان نہیں، آپ کیوں اپنے سب میں کھا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل منع نہیں ہے، آپ ان کو آنے دیں، آنے دینا چاہیے۔
اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بٹھائے ہیں، وہ نماز چاہے نہیں پڑھنے آئے لیکن مسجد میں بٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے آ رہا ہو تو بہت اچھا ہے، آئے گا نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، لوگوں کو ایک صف میں اتفاق اتحاد دیکھے گا کہ ان کے یہاں تو آفیسر بھی وہیں کھڑا ہے، ساتھ میں اسی کا پیون بھی کھڑا ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے آدمی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، بلکہ ان کو آنے دو، وہ دیکھیں اسلام کا اخلاق دیکھیں، اسلام کا کردار دیکھیں کہ ان کے یہاں تو وہ نہیں ہے کہ وہ صف فلاں لوگوں کی ہے وہ فلاں کی، ان کے تو یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی یہاں تو بادشاہ اور فقیر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، وہ دیکھیں گے یقیناً متاثر ہوں گے، اور ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے یہاں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں نماز میں، اب نماز میں جو بیچارہ سب سے غریب آدمی ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہے، امام کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے غریب ہے، سب سے آگے ہے اور سب کا لیڈر ہے، بادشاہ پیچھے کھڑا ہے چاہے وہ وقت کا حاکم کیوں نہیں۔ تو اسلام میں تو یہ چیز ایسی اسپیشل ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام لائے، تو ایسے میں ان لوگوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کبھی کبھی صحیح کام پہ بھی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی انتہائی گندے کاموں پہ خوش ہو کے ناچتے ہیں، اب یہ تو ہمارا اپنا کردار ہے نا، اس پہ دین کی کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ایک جنازہ میں ایک غیر مسلم شامل ہو گئے، اس کا دوست کا جنازہ والا انتقال ہو گیا، جب ساتھ جو نماز رکھے تھے تو ایک بندے نہیں رک سکتے کیونکہ وہ ہندو ہے، وضو نہیں کیا، ہندو ہے وضو نہیں کیا، ان سے پوچھو تم کتنے لوگ ہو جن کو یہ دعا آتی ہے جنازے کی، تم مسلمان بنے پھرتے ہو، کوئی آدمی کھڑا ہو کے دعا سنائے، میرا خیال ہے مولوی کے علاوہ کسی کو دعا نہیں آتی ہوگی، یا کچھ پیچھے بھی دو چار مولوی ٹائپ لوگ ہوں گے ان کو آتی ہے، باقی تو کیا فائدہ ایسا۔ اب وہ آ گیا ہے، اس کو اپنے دوست سے، مسلمان تھا کچھ بھی تھا، پیار تھا، اسی حوالے سے آ گیا کہ بھائی میرا دوست مر گیا ہے، یہ اس کے لیے یہ سرمنی کرتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آنے دو اس کو، کھڑا ہونے دو۔ اور پھر جنازہ تو مسجد میں ہوتا نہیں، عموماً باہر ہوتا ہے ہمارے یہاں جنازہ گاہ میں، تو وہاں تو آنے میں اس کو رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں غیر مسلم کے لیے اٹریکشن ہے، وہ نہیں کریں گے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ غیر مسلم نفرت کرتا ہے، وہ یہ کریں گے، یعنی بالکل اپوزٹ چلتے ہیں۔